हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ कराची, बिल्कुल। हाँ, शुएब बर्नी और अदनान अदल तो हमारे साथ पहले से ही मौजूद है, तो रुख करते हैं शुएब बर्नी का। शुएब, अभी जो सारी सिचुएशन है वो क्या नजर आ रही है आपको ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए? जी देखें, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया पार्टी पोजीशन तो आपने खुद बता दी, और ये सिंध में पीपल्स पार्टी की चौथी गवर्नमेंट होगी जो कि कंजेक्टिव आ रही है। सिंध सरकार जो है वो 3 हुकूमतें 5-5 साल के टेन्योर के हिसाब से अपने मुकम्मल कर चुकी है। अब ये उनका चौथा दौर होगा कि लगातार उनको मेजॉरिटी में सूबा सिंध में हुकूमत मिल गई है और बन जाएगी उनकी हुकूमत, और उनकी सादा अक्सरियत है सिंध असेंबली में, तो उनको किसी के साथ कोलिजन में भी गवर्नमेंट नहीं बनानी पड़ेगी। ये इसकी वजह ये है बुनियादी तौर पे कि 84 का नंबर उनके पास अभी मौजूद है 130 के अरकान का भी ऐवान के अंदर। तो इस तरह से सिंध असेंबली में तो बहुत सेफ पीपल्स पार्टी मौजूद है। और सूबा सिंध की अगर हम यही बात करें तो सूबा सिंध की मरकज में भी सबसे बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। 44 सीटें होंगी सिंध की 61 कौमी असेंबली की नशिस्तों में से। नंबर 2 पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है जो कि 17 नशिस्तों के साथ कौमी असेंबली में सिंध की दूसरी बड़ी जमात होगी। और यही सिचुएशन सूबे में है कि उन्होंने सूबे में भी 28 नशिस्तें जीती हैं, और नंबर 1 पे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है 84 के साथ। की नशिस्तों की अगर हम बात करते हैं तो ये बताइएगा कि एमक्यूएम का जो रिजल्ट आया है 17 नशिस्तें, ये एक्सपेक्टेड था? जी देखें, कौमी असेंबली में एमक्यूएम ने जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल ने इलेक्शन की दिन की रात को ये अनाउंस कर दिया था कि हमें 18 सीटें मिलने जा रही हैं, तो उसके एक दिन के बाद उनकी 18 तो नहीं 17 सीटें हमें दिखाई दी। लेकिन कराची में जिस वक्त वोट हो रहा था, जिस वक्त वोट डल रहे थे, मैंने खुद कराची के ऐसे ऐसे हलकों को विजिट करा जिसमें NA236 था, NA241 था, और इसके अलावा NA238 था। वहां पे जो पीटीआई के आजाद उम्मीदवारान थे उनको बड़ी तादाद में वोट कास्ट हो रहा था, और लोग हमसे बात भी कर रहे थे कि हम पीटीआई को ही वोट देंगे। सिंध असेंबली के जो नताइज हमारे सामने आए हैं उसके मुताबिक तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, किसी को कोई एतराज नहीं। नहीं, सिंध असेंबली के जो नताइज आए उस पे जमात इस्लामी का रिएक्शन मौजूद है, पीटीआई का रिएक्शन मौजूद है, और इन्होंने कल बाकायदा इलेक्शन कमीशन जी और जमीयत उलमा इस्लाम का भी रिएक्शन मौजूद है। आज सुबह सिंध के 28 मुकामात पे जमीयत उलमा इस्लाम जो कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है वो धरने देगी, सुपर हाईवेज ब्लॉक करेगी, शहरों की सड़कें ब्लॉक करेगी। इसके साथ साथ जमात इस्लामी ने भी कराची के 8 मुकामात पे आज एहतजाजी मुजाहरे रखे हैं, और कराची के हर इजला में वो रिएक्शन दिखाएंगे। कल जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध का दफ्तर है कराची में, वहां पे पीटीआई, जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक अपना मौक़िफ़ दे चुकी हैं एहतजाज करके। लेकिन दूसरी जानिब आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पीपल्स पार्टी की है, और अब अगर बात की जाए वज़ीर आला सिंध की, तो क्या लगता है वो वज़ीर आला सिंध पीपल्स पार्टी से ही होंगे? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब 84 सीटें आप सिंध असेंबली में जीत चुके हो तो आपको किसी से कोलिशन बनाने की जरूरत नहीं है। और वजीर आला के लिए सिंध में सामने है बिल्कुल सिचुएशन। अदनान साहब, एक बार फिर से सिंध की आवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है, यानी कि पीपल्स पार्टी ने मैं कुछ ऐड करना अच्छा खासा काम किया। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम, जैसे शुएब ने भी बताया कि 4 साल से पीपल्स पार्टी ही हुकूमत करी है सिंध में, और हालात की अगर बात की जाए तो हालात आपके और मेरे सामने हैं, कितने बदतर हालात हैं सिंध के। अगर अंदरूने सिंध जाकर देखें तो आप बिल्कुल ही हैरान रह जाएंगे। मैंने देखा है पानी भी नहीं होता वहाँ पे, दूर दूर तक लोग पानी जो है वो लेके आते हैं कुओं से, फिर भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, फिर भी पानी वहाँ पर जो लोग कराची में रह रहे हैं वो भी खरीद कर इस्तेमाल करते हैं, फिर भी पीपल्स पार्टी जीत रही है। तो कौन सी ऐसी फक्की है पीपल्स पार्टी के पास जो वो सिंध की आवाम को देती है और मुझतवा देते हैं? देखें, वहाँ पे 4 साल से नहीं 15 साल से होंगे, चौथी बार कांस्टेंट अगर बात की जाए तो, हाँ, यानी चौथी बारी वो ले रहे हैं। 3 दफ़ा 15 साल से वो हुकूमत कर चुके हैं। और बात यह है कि जो अंदरूनी सिंध है उनकी खिदमात भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी खिदमात नहीं है। वो लोगों को जॉब्स देते हैं। फिर ये है कि इंतज़ामिया उनके कंट्रोल में है, पुलिस इंतज़ामिया का बड़े बड़े वडेरे जो हैं उनके साथ आसिफ जरदारी ने अलायंस बना लिए हैं।
سندھ میں ایک فیوڈل معاشرہ ہے، جاگیردارانہ معاشرہ ہے، وہاں پہ وڈیرا شاہی جو ہے وہ بہت طاقتور ہے. اس کی وجہ سے وہ پیپلز پارٹی کا وہاں بہت ہولڈ جو ہے گہرا ہو چکا ہے، کیونکہ انتظامیہ میں ان کی بہت سخت آئینی گرفت ہے. جہاں تک کراچی اور حیدرآباد کی بات ہے، وہاں کے جو ریزلٹس ہیں بہت متنازع ہیں، اور وہاں پہ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ ہم ہار گئے لیکن پی ٹی آئی جیتی تھی. وہاں پہ اکثر امیدوار یہ گواہی دے رہے ہیں آ کر کہ جو ووٹ پڑا ہے نتیجہ اس کے وہ الگ ہے اور ووٹ الگ تھا. تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس پہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے ایکشن لیتا ہے، عدلیہ اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے. بہرحال ایک تنازع کھڑا ہو گیا. جماعت اسلامی کو ہار پر اعتراض نہیں ہے، یہ اعتراض ہے کہ کوئی اور جماعت جو ان کی مرضی کی نہیں ہے وہ کیوں جیتی ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کاسٹ کچھ اور ہوا اور رزلٹ آیا کچھ اور ہے. اب اس الزام کی تحقیق ہونی چاہیے اور صاف شفاف ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سندھ ہے وہ منقسم ہے. ایک طرف دیہی سندھ ہے، اندرون سندھ ہے، چھوٹے شہر ہیں جو پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. دو بڑے شہر حیدرآباد اور کراچی جو ہیں وہ ایم کیو ایم وہاں پہ کلیم کر رہی ہے وکٹری. ان کا تضاد ہمیشہ سے موجود رہا ہے، اور یہ کس طرح اپنے تضاد کو ریزالو کرتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہوگا. کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کراچی حیدرآباد میں جو بلدیاتی نظام ہے وہ طاقتور ہو، ان کے پاس اختیارات ہوں تاکہ وہ وہاں پہ اپنے کام کر سکیں. جبکہ پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی. وہ چاہتی ہے کہ تمام اختیار جو ہے صوبائی حکومت کے پاس ہو. وہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط نہیں بنانا چاہتی. تو یہ ایک کنٹراڈکشن وہاں موجود ہے. اب جیسے وزیر اعلیٰ کی بات کی جا رہی تھی، ویسے تو بہت جلد ہے لیکن اتنی دیر بھی نہیں ہے اس بات کو، بہت جلد پتہ چل جائے گا جی وزیر اعلیٰ کون ہوگا سندھ کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا دوبارہ ہم انہی کو دیکھ رہے ہیں جن کو پہلے دیکھ رہے تھے وزیر اعلیٰ کے طور پر؟ جی زیادہ چانس یہی ہے. ویسے تو ناصر شاہ بھی ہیں امیدواروں میں اور مراد علی شاہ بھی ہیں، لیکن زیادہ چانس یہی ہے کہ وہی لوگ وزیر بنیں گے جو پہلے رہ چکے ہیں. اور جو سندھ ہے اس کی ایک پیکیولر صورتحال ہے. سندھ میں آپ دیکھیں پولرائزیشن نہیں ہے، یا پیپلز پارٹی ہے اندرون سندھ میں، اور دوسری طرف جو ہیں وہ اربن جو سندھ ہے اس کا وہ اینٹی پیپلز پارٹی ہے. صحیح. جو کے پی ہے وہاں بھی پولرائزیشن نہیں ہے. وہاں پہ تقریباً 2/3 سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگوں کو انہوں نے ووٹ دیا ہے. پولرائزیشن اگر ہے تو پنجاب میں ہے. بلوچستان تو ویسے ہی سرداروں کے درمیان منقسم رہتا ہے. اچھا شعیب، یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کی جانب سے جو احتجاج کیا جا رہا ہے وہ کتنا ویلڈ ہے؟ اور دوسرا، ہم نے دیکھا بلدیاتی انتخابات کراچی میں جب تھے تو جماعت اسلامی خاصی ایکٹیو تھی اور اچھے خاصے ووٹس بھی انہوں نے حاصل کیے. تو اس بار ایسا کیا ہوا کہ جو نمبرز ہیں وہ ووٹس میں کنورٹ نہیں ہوئے؟ اچھا عظیم صاحب، اس کی بنیادی وجہ بلدیاتی انتخاب میں یہ بھی تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ نے ان انتخابات کا حصہ نہیں لیا تھا. تو جو متحدہ قومی موومنٹ کا جو اسٹرانگ ووٹ ہولڈ ہے، جو ان کا ووٹ بینک ہے، وہ جماعت اسلامی کو ملا. تو اگر کراچی میں جب ایم کیو ایم ہمیشہ سے الیکشن لڑتی ہوئی آ رہی ہے تو جماعت اسلامی کراچی میں ماضی کے انتخابات میں قومی اسمبلی کی نشست کبھی نہیں جیت پاتی. صوبائی اسمبلی کی نشست وہ پچھلی دفعہ بھی جیتے تھے، لیاری سے ان کی نشست ان کو ملی تھی. اس دفعہ بھی کراچی سے حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں اور ایک ان کے کورنگی کے جو محمد فاروق صاحب ہیں، انہوں نے 2 سیٹیں جیتی ہیں صوبائی اسمبلی سندھ کی. لیکن قومی اسمبلی کے حساب سے کیلکولیشنز میں بھی ہم نے جماعت اسلامی کو کراچی میں کوئی سیٹ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. لیکن جو پی ٹی آئی کے آزاد کینڈیڈیٹ تھے، جن میں خرم شیر زمان، عالمگیر خان، حلیم عادل شیخ، ان لوگوں کے حوالے سے کنفرمیشن تھی کہ یہ سیٹیں اپنی نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گی. جماعت اسلامی کا یہ اعتراض کتنا ویلڈ ہے کہ جو ووٹ پڑا ہے سندھ میں وہ ایکچولی میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو پڑا؟ دیکھیں، یہ تو جماعت اسلامی اور کل پی ٹی آئی نے تو ساتھ مظاہرہ کرا ہے نا الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے باقاعدہ پروٹیسٹ کے ساتھ ساتھ جو کراچی میں ایک لندن فیکٹر ہے جو کہ ایم کیو ایم کا، ان کے وفا پرست پینل بھی ایک دفعہ الیکشن لڑے ہیں لیکن ان کو بھی کوئی سیٹ نہیں ملی. 55 ارکان تھے جو کہ ان کے پینل میں سے لڑے ہیں الیکشن، اور ان کے انتخابی نشان زیادہ تر کا اے الفا تھا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی کوئی سیٹ نہیں ملی. تو کل وہ بھی
پروٹیسٹ کر رہے تھے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر, اور وہ باقاعدہ لندن سے بھی ایک پریس ریلیز آئی تھی کہ جناب ان کا مظاہرہ جو ہو رہا ہے اس میں جماعت اسلامی کے مظاہرے میں ہمارے بھی کارکنان شریک ہیں. تو یہ تو پہلی مرتبہ ہے کہ جماعت اسلامی کے مظاہرے میں ان کی شرکت ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے ورکرز تو آتے ہی ہیں, اس کے علاوہ تحریک لبیک کے ورکرز تھے. آج میں نے آپ کو بتایا کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ کراچی میں صوبہ سندھ پورے میں مطلب 28 مقامات پہ مظاہرے کرے گی اور کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں بھی کرے گی. ٹی ایل پی کا آپ نے ذکر کیا, ٹی ایل پی کے بارے میں کل خبریں بھی آ رہی تھی کہ ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے, تو کیا سندھ میں بھی پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے ٹی ایل پی؟ جی جی بالکل, گزشتہ روز نمائش شرنگی پہ ٹی ایل پی کی جانب سے پروٹیسٹ کیا گیا. ان کے کارکنان کی وہاں پکڑ دھکڑ بھی ہوئی, کئی کارکنان ان کے پولیس نے پکڑ کے وہاں سے ہٹائے. اس کے علاوہ وہاں پہ انہوں نے کوشش کری کہ وہ اور بھی شہر میں مختلف جگہوں پہ پروٹیسٹ وغیرہ کریں, تو اس میں بھی روک تھام دیکھنے میں آئی ہے. اور کراچی میں یہی سوال میں آپ سے کروں گی کیونکہ آپ سندھ اور کراچی کے رہائشی ہیں, ہم سے بہت بہتر حالات جانتے ہیں وہاں پر. اگر اسٹریٹ کرائمز کی بات کی جائے, ابھی حالیہ بارش میں جو حالات ہوئے ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں تھے, اور پانی اور نکاسی آپ کا مسئلہ پرانا ہے, بڑے مسائل ہیں اگر بات کی جائے تو میرا بھی جو میں نے دان صاحب سے سوال کیا وہی آپ سے ہے کہ ایسا پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی ہی جیتی ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی پہ یہ الزام ہے کہ وہ اپنے جو اندرون سندھ میں جو ووٹ بینک ہے ان کا, وہ اس کو اس طرح سے مینٹین رکھتے ہیں کہ وہ ان کی اجارہ داری ہے. جب آپ کی وڈیرہ شاہی ہوگی, آپ ان کے فصلوں کا پانی بند کر دیں گے, آپ اس علاقے میں جو کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کو اپنے غلام کی طرح ٹریٹ کریں گے, تو آپ کو ووٹ کیسے نہیں پڑے گا. ویڈیو بھی دیکھی تھی جو سندھ سے آئی تھی کہ اگر آپ لوگوں نے ووٹ نہ ڈالا تو آپ لوگوں کے کھیتوں کا پانی بند کر دیا جائے گا اور آپ نے 3 بجے سے پہلے ووٹ ڈال دینا. ویسے لیکن دوسری سائڈ پہ ایک پازیٹیو جو امیج ہے پیپلز پارٹی کا وہ یہ بھی ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے خاصا کام انہوں نے کیا. ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بھی ہم نے دیکھا ہے, ہیلتھ کے شعبے میں بالخصوص بلاول کافی فعال ہمیں نظر آئے. تو یہ تو سندھ اسمبلی کی سچویشن ہے. شعیب برنی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اوور آل جو سندھ میں سچویشن ہے اس سے آگاہ کیا.